معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سٹوری ٹائم وتھ شمس میں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ کہانیاں آپ کے ادبی ذوق کی عکاسی کر رہی ہوں گی اور آپ نے لائک بھی کیا ہوگا، سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور بیل آئیکن بھی کلک کیا ہوگا۔ امید کامل ہے کہ میری رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے کامنٹ بھی ضرور دیا ہوگا۔ چلیں، یہ تو خواہشات ہو گئیں۔ آج جو کہانی آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے بے جی۔ یہ کہانی میری کتاب امید بیچتا ہوں کہ 10 کہانیوں میں سے ایک ہے۔ کتاب خریدنے کے لیے نیچے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بے جی 14 سال کی تھیں جب بیاہ کر نئے گھر میں آئیں۔ ایک رات پہلے ہی ایک اور اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھیں اور آج ایک دوسرے اندھیرے کمرے میں ایک بھاری سا دوپٹہ سر پہ لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی اس تبدیلی کا محور کونے میں رکھا ایک جلتا بجھتا دیا تھا جس کی لو نے سارے کمرے میں بھونچال بپا کیا ہوا تھا۔ اندھیرے سے رشتہ پرانا تھا۔ ماں پیدا کرتے ہی قبر کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ گودیاں بدلتے بچپن بیتا، جس نے شیر دیا صبر و شکر کر کے پی لیا۔ چلنے لگیں تو کسی نے جھاڑو تھما دیا۔ ہاتھ میں آٹے کا پیڑا اٹھانے کی سخت آئی تو چولہے پر ہاتھ جلنے لگے۔ پتھر کی چکی سے گیہوں کو خاک کیا، بزور بازو دودھ کو مکھن میں بدلا۔ جہاں سے پیار ملا سمیٹ لیا، جہاں سے مار ملی قبول کر لی۔ لیکن ان کا چھوٹا سا اندھیرا کمرہ ان کا ساتھی رہا۔ ایک دن ان کے کمرے میں کچھ عورتیں آئیں اور کپڑے بدلوا کر اور کچھ تھوپ تھاپ کر چلی گئیں۔ مولوی صاحب آئے اور کچھ پوچھ کر چلے گئے۔ پھر سب نے مل کر ان کو اندھیرے کمرے سے نکالا اور ایک ڈولی میں بٹھا دیا۔ ڈولی کہیں چل دی اور 4 کندھوں پر سوار بے جی بھی کہیں پہنچ گئیں۔ ڈولی سے کسی نے نکال کر ایک اور اندھیرے کمرے میں بٹھا دیا۔ بے جی اپنے اندھیرے سے تو آشنا تھیں، لیکن اس نئے اندھیرے کا مطلب ان کے 14 سال پر محیط چھوٹے سے پردے پر موجود نہیں تھا۔ کبھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی تو کبھی دیے کی لو کو۔ پھر کوئی کمرے میں داخل ہوا اور دیا بجھ گیا۔ ابھی بے جی اس نئی دنیا کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھیں کہ چپکے سے کسی نے ان کے پہلو میں ان کی بیٹی سلا دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کی بیٹی کے ہاتھوں میں کوئی زیادہ فرق تھا نہیں، لیکن وہ ان کی بیٹی تھی۔ جینے کی وجہ مل گئی۔ جس مکان میں سال بھر سے آباد تھیں اسے چولہے چمٹے سے پہلی بار باہر نکل کر دیکھا۔ 2 سادہ سے کمرے، کمروں کے سامنے برآمدہ اور برآمدے کے سامنے میلوں پر پھیلا صحن، جس کی حد پر برگد کا ایک بھاری بھرکم درخت۔ وہ کبھی اس کائنات کو دیکھتی تو کبھی اپنے چھوٹے سے ہاتھوں کو۔ اس مکان کو گھر کیسے بناؤں؟ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس نے چمکتی آنکھوں اور میٹھی مسکان سے کچھ کہا۔ تہیہ کر لیا۔ 15 سال کی عمر کا تہیہ زندگی بھر کی کہانی بن گیا۔ بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور جیسے پہلی بار اندھیرے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر سانس لی۔ برگد کی گھنی چھاؤں میں جا بیٹھی اور ماں بن گئی۔ بے جی کے وقتوں میں زندگی سیدھی سادی تھی۔ بس 4 وقوف تھے: باپ کا گھر، خاوند کا گھر، زندگی رہی تو بیٹے کا گھر، اور پھر آخری اور اصلی گھر۔ یہ راستہ صرف ایک ہی سمت میں چلتا تھا۔ اس پر واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میاں بیوی کا ایک چارپائی پر سب کے سامنے بیٹھنا معیوب جانا جاتا۔ زندگی اور موت کا ذائچہ ارد گرد رونما ہونے والے واقعات جیسے زلزلہ، جنگ یا وبا کے ساتھ منسلک رہتے۔ سورج ہی واحد گھڑی تھی۔ اس کے طلوع کے ساتھ ہی زندگی رواں دواں ہو جاتی اور غروب ہوتے ہی خاموشی سے اپنے اپنے اندھیروں میں روپوش ہو جاتی۔ ملا کی اذان سب کو وقت سے باندھ کر رکھتی تھی۔ چولہا جلتا رہا، جھاڑو چلتا رہا۔ بے جی اب محلے کی دوسری بچیوں سے کچھ بڑی ہو گئیں۔ نیک تو تھیں ہی، قرآن بھی پڑھ لیتی تھیں
اور نماز بھی۔ انہیں پکی روٹی بھی پوری یاد تھی۔ محلے میں ان کی کافی عزت تھی۔ بیٹی کے بعد 2 بچے اور ہوئے اور دامن بھر گیا۔ جب آپ کی پارسائی کی مہک پھیلنے لگی تو محلے کی عورتیں بیجی کے پاس اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھنے بھیجنے لگی۔ رونق بھی لگ گئی، برکت بھی ہو گئی اور آسرا بھی بن گیا۔ بیجی اب پورے 20 برس کی ہو گئی تھی اور معتبر بھی۔ قرآن پڑھنے والی بچیوں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا اور ان کے والدین نے باہر کا۔ پھر اللہ نے بیجی کو حکمت بھی عطا کر دی۔ گوبر کی راکھ میں کالا نمک ملا کر گلوں کا مکمل علاج کر دیتی۔ ہلدی ملا ابلا ہوا دودھ ہر درد کی دوا ٹھہرتا۔ جامن سے شوگر کا علاج کر دیتی تو کوڑی گھٹی سے پھنسیوں کا۔ ان کے پاس روزمرہ کی ہر بیماری کا روزمرہ علاج موجود تھا۔ لوگوں کو ان پر یقین تھا۔ بہت سے تو ان کی چھو سے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ہاں، ایک نسخہ ان کے پاس ایسا تھا جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا۔ کھٹی میٹھی ٹافیوں کا ایک بھرا ہوا ڈبہ ان کی اندر والی الماری کے اوپر والے خانے میں دھرا رہتا۔ سب کو معلوم تھا لیکن کوئی چراتا نہیں تھا۔ بیجی بچوں کی آنکھیں پڑھ لیتی تھی۔ اس سے پہلے کہ طلب ہوتی، کھٹی میٹھی گولی ہاتھ میں موجود ہوتی۔ وہ بچوں کی بیجی تھی۔ بیجی اب 25 برس کی ہو گئیں تو فیض بھی بڑھ گیا۔ اب وہ محلے کے ہر جانے والے کو سورہ یاسین سے وداع کرتی اور ہر آنے والے کو شہد چٹوا کر خوش آمدید کہتی۔ محلہ ان کی راجدھانی بن گیا۔ ہر کوئی یا تو ان کے قرآن سے فیض یاب تھا یا ان کے علاج سے۔ کوئی منہ بولا بھائی تھا تو کوئی منہ بولا بیٹا۔ بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ بچے بھی خود ہی بڑے ہونے لگے اور گھر کے مرد کا خیال بھی بھرپور رکھا جانے لگا۔ ان کا اب کوئی کمرہ اندھیرا نہ تھا۔ برآمدے میں پینگ ڈل گئی، برگد کے درخت پر پینگیں۔ رشتہ داروں کے بچے بھی اسی گھر کا رخ کرتے، ٹافی بھی ملتی، پیار بھی، اور بے روک ٹوک کھلا صحن بھی۔ بچے توجہ چاہتے ہیں، پیار سے بھی زیادہ۔ بیجی کو یہ راز ہمیشہ سے معلوم تھا۔ بیجی کے بچپن میں کسی نے ان کی نہیں سنی تو خاموش رہتی تھی۔ اس کا بدلہ انہوں نے جوانی میں بھرپور لیا۔ خوب بولتی، قصے بکھیڑے کہہ کہے محفل کو گلزار کر دیتی۔ ان کی باتیں معصوم اور بے ضرر ہوتی۔ انگریزی کے کل ملا کر 4-5 لفظ ان کو یاد تھے۔ ہاں، ان الفاظ کی ہر ہڈی توڑنے پر ان کو پورا عبور بھی حاصل تھا اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے بھی نہ دیتی۔ بولتی جاتی، مسکراتی جاتی۔ اصل میں وہ کبھی بڑی ہوئی ہی نہیں۔ عمر ڈھلتی گئی اور وہ معصوم ہوتی گئی۔ پھر ایک دن بڑی بیٹی کو وداع کرنے کا دن آ گیا۔ جھٹ سے یادوں کی پیٹی میں سے اپنے اندھیرے سے کمرے کو نکالا، جھاڑ پونچھ کر اس میں جا بیٹھی۔ وہ صرف ان کی بیٹی نہیں تھی، وہ تو ان کی پتوار تھی جس سے وہ اپنی زندگی کی کشتی کو ہر مد و جزر سے نکال لیتی تھی۔ پھر اللہ کی رضا جان کر لبیک کہا اور اپنی رانی کو وداع کر دیا۔ بہت خوش تھیں کہ ان کی بیٹی ایک بھرے پورے گھر میں جا رہی تھی جہاں کمرے روشن تھے۔ بہن چلی گئی تو بچوں میں دل لگا لیا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ ان کی بیٹی اپنے حصے کا انسان دنیا کو سونپ کر چلی گئی، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بتائے۔ سارے نسخے، سارے چھو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ جس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، جس کی مسکان سے مسکرانا اور رونے سے دکھ کو سمجھا تھا، وہ اپنے جیسا روتا تھرکتا انسان ان کو دے کر چلی گئی۔ اور بیجی 35 سے 50 کی ہو گئی۔ بہت عرصہ لگا ان کو اپنے آپ کو یقین دلوانے میں، لیکن انہوں نے دل سے اس حقیقت کو کبھی قبول کیا نہیں۔ بچے بڑے اور پھر بہت بڑے ہو گئے۔ گھر کے مرد جس خاموشی سے زندگی میں آئے تھے اسی خاموشی سے ایک دن چلے گئے۔ بیجی نے ان کے بارے میں کبھی گلہ نہیں کیا۔ بچے بڑے ہو گئے تو صحن چھوٹا ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت شور بن گئی، پینگوں کے لوہے کو زنگ لگ گیا، اور پھر جب تنخواہ پینشن میں بدلی تو ٹافیوں کے ڈبے پر بھی سوال اٹھنے لگے۔ بیٹی اپنے گھر کی ہوئی اور بیٹا بہو بیال آیا۔ بادشاہت سدا رہتی نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا بٹوارا قبول کرتا ہے۔ معاشی اور معاشرتی اقدار کے زاویے بدلے
تو اقتدار کی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ بیجی نے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی اور زندگی کو ان نئی جہتوں کے بہاؤ کے ساتھ بہنے دیا۔ بہت خوب فیصلہ تھا۔ فتح پانے والے لشکر کو قلعے کی چابیاں خوش اسلوبی سے سونپ دینے پر عام معافی کے امکانات بہت روشن ہو جاتے ہیں۔ کچھ بیجی بھی خوش قسمت تھیں، انہیں کوئی پیچیدہ جنگ لڑنی بھی نہیں پڑی۔ وہ آرام سے باہر والی منجی سے اندر والی منجی پر منتقل ہو گئیں۔ بیجی کو ہمیشہ سے زر سے زیادہ سود سے محبت تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کی بڑی بہن تھیں، خوب حق جتاتیں، گلے کرتیں، شکایتیں لگاتیں اور من مانی بھی کرتیں، لیکن ان بھائیوں کے بچوں کے ساتھ ان کا رشتہ آفاقی تھا۔ انہوں نے تمام زندگی یہ روحانی رشتہ خوب نبھایا۔ وقت بیت گیا، بیجی نے اب ڈاکٹروں سے دل لو لگا لی۔ زندگی کے آخری سال مشکل سے گزرے۔ بیماری اور محتاجی نے بہت رگیڑا۔ کچھ اچھا کیا کام سامنے آیا، اولاد نے اپنا حق خوب نبھایا۔ پھر ایک دن وقت وداع آ گیا۔ آنکھیں موندی تو دو اندھیرے کمرے اور ان سے اجالوں اور پھر بڑھاپے کے اندھیرے تک کا سفر آنکھوں کے سامنے تیر گیا۔ دل میں سوچا کہ یہ کہانی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ختم کیسے ہو گئی؟ اور پھر قرآن پڑھتی بچیاں آئیں اور بیجی کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ اللہ ان کے آخری کمرے کو اپنے نور سے منور فرمائے، آمین۔